اس ملک میں رمضان ٹرانسمیشن کھول کر کے دیکھ لو تو وہاں پہ لونڈیاں لپاڑے سارے آپس میں کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیت المقدس پہ ہوتا ہوا ظلم ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ہماری میڈیا کی زبانوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹک ٹاک جیسا ڈیجیٹل کوٹھا بند ہونے پہ اس ملک میں سوگ منایا جاتا ہے، اور سکول بند ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، میمز بنائے جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ ہم کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے ملک، مسلمانوں کی آواز ہے، یہ غزوہ ہند ہے، مسلمانوں کا ترجمان ہے، ایٹم بم ہے، دنیا کی بڑی فوج ہے۔ اور اس ملک کے راشٹرپتی صاحب جناب ہمارے صدر صاحب ناچنے گانے والوں کو تمغہ امتیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ ارے ہوش کے ناخن لو، فلسطین کا مسلمان سڑک پہ کہہ رہا ہے کہ تعال یا جیش الپاکستان۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ دوستو، تصویر میں پڑے ہوئے پتھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے 57 اسلامی ملکوں کی فوج اور ایٹم بموں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ آج بیت المقدس کا جو حال بنا ہوا ہے، ہمارے قبلہ اول کا اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ 1948 سے لے کے آج تک جو حشر ہو رہا ہے، ان کا سوال کہیں نہ کہیں محشر کے دن مجھ سے اور آپ سے بھی ضرور ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کے دن ایٹم بم کو ڈھول بنا کے فرشتے ہمارے گلے میں ڈال دیں اور کہیں کہ بجاؤ اب اس کو۔ دنیا میں تو مسلمانوں کے کام یہ آیا نہیں ہے۔ فلسطین کی عوام کو سڑکوں پہ دیکھا ہے ایک ویڈیو میں تعال یا جیش الپاکستان کہتے ہوئے کہ آؤ پاکستان کی آرمی آپ ہماری مدد کے لیے۔ شاید دنیا کو لگتا ہے کہ 27 رمضان المبارک کی رات کو آزاد ہوا یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک ہے، جو پوری دنیا میں اسلام اور اس کے ماننے والوں کے حق میں آواز بلند کرے گا، ان کے حق میں کھڑا ہوگا۔ آج سوشل میڈیا پہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں، پاکستانی لکھ رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ۔ ہتھیار نہیں اٹھانا۔ 70 سال سے آوازیں اٹھاتے جاؤ، اٹھاتے جاؤ، اٹھاتے جاؤ، ہتھیار نہیں اٹھانا فلسطین کے حق میں۔ بیچارے تھوڑا تھوڑا کر کے مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل اپنے منازل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب 27 رمضان المبارک کی رات 11:55 پہ ریڈیو پہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے اور آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کریں، اور اس کے 5 منٹ بعد اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ اس مبارک رات میں بننے والا ملک، بچپن سے لے کے آج تک ہمیں جو کتابیں پڑھائی گئیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد، سایہ خدائے ذوالجلال۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے دفاع کی، مسلمانوں کے دفاع کی اور مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہونے کی، تو ہمیں اس سے روکا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا لی تھی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ تو پی ایم او سے فون آ گیا مجھے، پی ایم او سمجھتے ہیں، پرائم منسٹر آفس، وہاں سے فون آ کے کہنے لگے کہ بھائی جان اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی، وزیر اعظم صاحب نے تو بس ویسے ہی بول دیا تھا۔ یعنی کہ تمہارے حساب سے بش جب مرے گا تو اس کو شہید کہوں گا میں ویڈیو بنا کر کے۔ ان کو خود کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں چاہتے کیا ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ ہم کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے ملک، مسلمانوں کی آواز ہے، یہ غزوہ ہند ہے، مسلمانوں کا ترجمان ہے، ایٹم بم ہے، دنیا کی بڑی فوج ہے۔ اور اس ملک کے راشٹرپتی صاحب جناب ہمارے صدر صاحب ناچنے گانے والوں کو تمغہ امتیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں رمضان ٹرانسمیشن کھول کر کے دیکھ لو تو وہاں پہ لونڈیاں لپاڑے سارے آپس میں کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیت المقدس میں ہوتا ہوا ظلم ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ہماری میڈیا کی زبانوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹک ٹاک جیسا ڈیجیٹل کوٹھا بند ہونے پہ اس ملک میں سوگ منایا جاتا ہے، اور سکول بند ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، میمز بنائے جاتے ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ ارے ہوش کے ناخن لو، فلسطین کا مسلمان سڑک پہ کہہ رہا ہے کہ تعال یا جیش الپاکستان، آپ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے فلسطین کا مسلمان۔ باتیں تو بہت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن
आखिर में इमरान खान साहब आपसे कहूंगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई एक कारनामा उसकी जिंदगी का न मुझे याद है, शायद बहुत सारे मुसलमानों को नहीं याद होगा, लेकिन एक बात उसकी हमेशा मुसलमान याद रखेगा ता कयामत, कि फलस्तीन में मस्जिद अल अक्सा को आजाद करवाने वाला था। यकीन करिए, आप कुछ ना करें, अपने बचे हुए दौर इक़्तिदार की मुद्दत में भी सिर्फ एक काम कर लें कि फलस्तीनियों के हक में खड़े हो जाएं और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर लें। खुदा की कसम, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जिंदगी भर के लिए आप लीडर हो जाएं, और ये पाकिस्तान की अवाम भी आपको एक बार नहीं बार 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 चुनेगी। एक काम कर लें बस, मस्जिद अल अक्सा की आजादी के लिए कुछ कर लें। मदीना में जाते हुए आप जूते उतार के चले जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले वहां पे जब रात को इबादत कर रहे थे तो काफरों ने उनके ऊपर गोलाबारियां शुरू कर दी थी। आप कर सकते हैं। मत सोचें कि गोरा क्या सोचेगा, मत सोचें कि अंग्रेज हमसे नाराज हो जाएगा। जनाब अली, वो पहले भी आपसे नाराज ही है। वो पहले क्या सोच रहा है पूरा पाकिस्तान देख चुका है। यूरोप ने आपके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे और कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा खित्ता दिया हुआ है, आपकी हर जरूरत इस जमीन के अंदर पूरी हो रही है। अनाज उगा के खाने के लिए अल्लाह ने हमें ये जमीन दी है, सांस लेने के लिए हमें ये हवा दी है, 8 लाख की फौज हमें दी है, एटम बम दिया है, इतना मजबूत और तगड़ा दिफा हमें दिया है। हमें उनके बारे में अब मजीद नहीं सोचना चाहिए, हमें खड़ा हो जाना चाहिए तन्हा तन्हा। जनाब अली, ये काम कर दें, पूरी उम्मत मुस्लिमा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।